ہم بچپن سے ایک لائن سنتے آ رہے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسین سر کٹا کر کربلا کے دن سے زندہ ہو گئے اور اسی دن سے یزید مر گیا ہمیشہ کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم محرم کو منانے لگے۔ ہم نے محرم کو رنگ برنگے شربت اور ماتم تک محدود کر دیا، جبکہ ہمیں تو اس عظیم قربانی کو سمجھنا تھا۔ کبھی محرم سے ملنے والے ان گنت سبق پر غور کیا ہے کہ کربلا کے بعد سے زندگی کیا ہے؟ زندگی عقیدت اور جہاد ہے۔ صرف جینا کافی نہیں، اپنے نظریے پر ڈٹ کر جینا زندگی ہے، اور اسی نظریے کا حق اور سچ ہونا ضروری ہے۔ یزید تخت پر تھا اور پھر بھی ڈر رہا تھا۔ حسین سجدے میں تھے، جنگ جیت رہے تھے۔ طاقت تاج سے نہیں، اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ حق کی حفاظت کے لیے تنہا کھڑے ہونے کے حوصلے کا نام کربلا ہے۔ دین محمدی کو بچانے کا نام کربلا ہے۔ نماز پڑھا کرو، حضرت امام حسین نے گھر لٹا کر بچایا ہے اسے۔ کربلا میں پانی نہیں تھا مگر ظرف لبریز تھا۔ علی اصغر کو لگنے والے تیر سے کیا سیکھا کہ کبھی تمہاری معصومیت بھی دشمن کے ظلم کا نشانہ بنے گی، مگر تمہاری قربانی حق کی گواہی دے گی۔ حضرت زینب کا خطبہ بتاتا ہے کہ باطل کے ایوانوں میں بھی اگر ایمان کی زبان بلند ہو تو وقت جھک جایا کرتا ہے۔ قافلہ حسین نے جب پیاسا سفر کیا تو بتایا کہ سچ کی راہ آسان نہیں ہے، یہ صبر مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے، آنسو مانگتی ہے، پیاس مانگتی ہے، یہاں تک کہ گردن بھی مانگ لیتی ہے۔ وہ دن جو ظاہراً اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، آج صدیوں سے انسانیت کو روشنی دے رہا ہے۔ جہاں جہاں وفا کا ذکر ہوگا وہاں عباس کا نام آئے گا۔ جب ہاتھ کٹ بھی جائیں تو بھی وفا کے علم کو زمین پر گرنے نہ دینا۔ کبھی شکست نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہی قافلہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ جس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یعنی حق کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ نیزے پر بھی بولتا ہے۔ یزید کا نام صرف تب آتا ہے جب ہم اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ بات مت بھولیے گا کہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ ہر دور میں کربلا زندہ ہے اور ہر دور کا یزید بھی۔ بس آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے۔